اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو درست عقیدے اور صحیح عمل پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملک پاکستان کی پروردگار حفاظت فرمائے، اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی سازشوں شرارتوں سے محفوظ و مامون فرمائے، ہر طرح کی خیر نصیب کرے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور میں پہلے عرض کر دوں کہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک عظیم شخصیت ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت مجدد الف ثانی کے نظریہ توحید پر اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ پیش کیا، اور بعد ازاں انہوں نے قرآن مجید کی انقلابی فکر پر ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے منہاج القرآن۔ دوسری ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے قرآن اور مسلمانوں کے زندہ مسائل۔ اس کتاب کا جو آخری چیپٹر ہے پاکستان کے نام سے، اس میں انہوں نے دو مضمون باندھے ہیں۔ ایک مضمون ہے قائد اعظم اور دو قومی نظریہ پر، اور دوسرا مضمون ہے کہ پاکستان کی بقا کیسے ممکن ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت فکری پہلو ہے جس پر میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی ڈاکٹر سید ظفر الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بر صغیر میں ایک اسلامی اور قرآنی فلاسفر کے طور پر مانے جاتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور علامہ اقبال کی جو تنظیم تھی اس تنظیم میں مرکزی کردار تھا ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کی ملاقاتیں رہیں۔ وہ استاذ الاساتذہ تھے، بالکل منفرد اور بڑی ہی یگانگت اور صحیح فکر پر مبنی ان کی سوچ ہے، جس کی بنا پر میں نے آج انہی کی اس کتاب سے قرآن اور مسلمانوں کے زندہ مسائل کا جو آخری چیپٹر ہے، پاکستان کے نام سے وہ چیپٹر ہے، اس میں جو انہوں نے مضمون باندھا ہے اس میں سے چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ وہ 14 اگست 2022 کی یہ جو دن آ رہا ہے اس مناسبت سے 14 اگست 1947 اور اسلامی تاریخ کے مطابق 27 رمضان المبارک کو پاکستان مارز وجود میں آیا، اور اس ملک کی جو مارز وجود میں آنے کی وجوہات ہیں، ان وجوہات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پاکستان بنانے کی مین وجہ کیا ہے؟ ارد گرد کے لوگ اس میں خلط مبحث کریں گے، الجھائیں گے، تو جس شخص نے اس تحریک کی قیادت کی ہے تو صاف ظاہر ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریریں ہیں ان کو ہر پاکستانی کے لیے پڑھنا اور جاننا ضروری ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تقریریں اس وقت ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہیں، یعنی تعلیمی نصاب جو ہسٹری کا بھی ہے اس میں بھی وہ تقریریں اس کا حصہ نہیں، سوائے چند ایک اس کے پہلو انہوں نے ذکر کر دیے۔ دوسری بڑی شخصیت جس سے ہم پاکستان کی تحریک کو سمجھ سکتے ہیں وہ
ڈاکٹر محمد اقبال ہیں، ان کی جو فکر ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ ان کا بیشتر حصہ فارسی میں ہے، اور فارسی ہم نے اپنے نصاب سے، اپنے درس گاہوں سے نکال دی ہے، نہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہے، اب تو ہمارے دینی اداروں میں بھی نہیں رہی۔ جس وقت میں نے درس نظامی کیا اس وقت فارسی تھی، بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے 1982 میں میڈل کیا، اس وقت تک سکولوں میں بھی فارسی تھی، تو بعد میں اس کو خارج کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اب ہمارے بچوں کو فارسی کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ جب فارسی کا نہیں پتہ تو علامہ اقبال کی جو فارسی شاعری ہے اس سے تو وہ بالکل ہی بے خبر ہے۔ بلکہ علامہ اقبال کی جو اردو شاعری ہے اس میں بھی زیادہ تر الفاظ فارسی اور عربی کے ہیں، تو وہ بھی کسی کو فارسی اور عربی جانے بغیر صحیح سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ایک سازش کے تحت ہمیں ان دونوں شخصیتوں سے دور کیا گیا، علامہ اقبال سے بھی اور قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت آپ سب کے سامنے ہے۔ وہ کوئی مدرسہ نہیں چلاتے تھے، یا کوئی کسی مسجد کے امام نہیں تھے، یا کوئی محض صرف کوئی دینی تحریک جس کو الگ کر کے اس کو کوئی مذہبی تحریک کہا جائے اس کو وہ لیڈ نہیں کر رہے تھے۔ علامہ اقبال ہر چند کی ان کی فکر تو قرآن پر مبنی تھی، لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کا رنگ اختیار نہیں کیا جس طرح کے ہمارے مذہبی لیڈر ہوتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد پھر ہر فرقے نے ان کو اون کرنے کی کوشش کی ہے۔ جتنے بھی پاکستان کے اندر فرقے پائے جاتے ہیں ہر ایک نے کہا کہ قائد اعظم ہمارے ہیں، دوسرا فرقہ کہنے لگا وہ ہمارے ہیں، تیسرا فرقہ کہنے لگا وہ ہمارے ہیں۔ ایون کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لفظ سے ایک مخصوص فرقے نے وہ ذوال جناح کے نام پر اپنے فرقے کے ساتھ ان کو منسلک کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ تو شیعہ تھے۔ دوسرا فرقہ وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ جو ہے وہ کس نے پڑھایا تھا؟ وہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا تھا، تو وہ کہتے ہیں وہ دیوبندی ہیں۔ اگر وہ شیعہ ہوتے وہ دیوبندیوں سے جنازہ کیوں پڑھواتے اور اس کی وصیت کیوں کرتے؟ تیسرا طبقہ اہل سنت کا وہ کہتے ہیں کہ جی محدث علیوی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئیں، اور حتیٰ کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فتویٰ صادر کیا کہ میرا وہ مرید ہی نہیں ہے جو قائد اعظم کا ساتھ نہ دے۔ ایک مخصوص طبقہ علماء کا جو ہے وہ قائد اعظم کے بہت مخالف رہا۔ اس میں اس وقت جو آپ کے آگے ہیں سبھی وہ جانتے ہیں، پاکستانی سیاست میں بھی ان کا کردار کوئی اچھا نہیں، گھنونا کردار ہے۔ میری مراد جو ہے یہ اس وقت مولانا فضل الرحمان ہے، اس کا باپ یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان بننا تو بہت دور کی بات ہے، پاکستان کی پے بھی نہیں بن سکتی، اور قائد اعظم کو یہ کافر اعظم کہتے رہے۔ آج پاکستان کے اندر یہ بزرگ مہر بنے ہوئے ہیں سیاست کے، جوڑ توڑ کرنا، اپنے مفادات حاصل کرنا، اور مفاداتی سیاست کے اندر ان کا ایک بہت بڑا شعرہ ہے اور نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شرپسندوں سے اس ملک کو محفوظ رکھے۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں؟ میں جو بات کر رہا ہوں میرے پیش نظر نہ کوئی فرقہ ہے نہ طبقہ ہے، میں بڑی خدا لگتی بات جو ہے اور جو درست ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور مفاداتی سیاست میں ایسے لوگوں کا ایک پورا گروہ ہے جو ہر جماعت کے اندر موجود ہے، اس سے کوئی جماعت خالی نہیں۔ ایسے ہی مفاداتی لوگوں کے ساتھ اس جماعت کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ اڑتے کبوتر ہوتے ہیں، کبھی کسی کے بنیرے پر جا بیٹھتے ہیں، کبھی کسی کے بنیرے پر جا بیٹھتے ہیں، اور جو پارٹی کے لیڈران ہوتے ہیں پھر انہی کو کوستے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اور ان کو مفادات کے اندر لے کر ان پر خرچہ کر کے ہارس ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں۔ یہ گھوڑے ہیں بکنے والے، کبھی بک کے ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی بک کے ادھر چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں سٹیبلٹی اور مضبوطی کبھی نہیں آنے دی، نہ یہ آنے دیں گے۔ یہ مورے ہیں کچھ مخصوص خفیہ طاقتوں کے، انہیں کے اشاروں پر وہ کام کرتے ہیں، انہیں کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کے عوام کیا ہیں، یا پاکستان کا استحکام کیا ہے، یہ اس کی مضبوطی کیا ہے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ یہ دنیا دار ہیں، اور الدنیا جیفت و طالبها کلاب،
دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. یہ کبھی کسی طرف چلے جاتے ہیں, کبھی کسی طرف چلے جاتے ہیں. میری باتیں کچھ کڑوی ہو سکتی ہیں لیکن ہیں ٹھیک, یعنی غلط نہیں ہے. یہ میں اتنا ستی بندہ نہیں ہوں کہ جو بات بغیر سوچے سمجھے آپ کے سامنے پیش کر دوں. بہت سوچ سمجھ کر مجھے بات کرنا پڑتی ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جو مجمع میرے سامنے ہے یہ کسی ایک پارٹی کا مجمع نہیں ہے. اس میں کوئی کسی پارٹی کا ہے, کوئی کسی پارٹی کا ہے, کوئی کسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس سے مجھے غرض نہیں ہے, نہ میں اتنی چھوٹی سطح پر آ کر کوئی بات کرنے کا قائل ہوں. باقی دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم نے انہی حالات میں رہنا ہے اور سوچنا ہے کہ کرنا کیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تقریریں ہیں اور علامہ اقبال کی جو فکر ہے, خوش قسمتی کے ساتھ ان کی تقریریں بھی موجود ہیں, علامہ اقبال کی پوری شاعری بھی موجود ہے. ہم کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب قائد اعظم محمد علی جناح کو سب طبقے اون کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم خود کتنی بلند فکر کے حامل تھے کہ انہوں نے فرقہ پرستی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اپنی جماعت مسلم لیگ کا منشور نہیں بنایا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی ان مسائل کو چھیڑا ہو جس سے شیعہ سنی فساد پڑ جائے, دیوبندی سنی کا آپس میں لڑائی ہو جائے, یا دیگر کوئی چیزیں ایسی طبقاتی قسم کی تقسیم ہو جائے. نہیں, بلکہ قائد اعظم کی تقریروں کو آپ پڑھیں تو ان کا ٹارگٹ اس وقت کا ہندو ہے, اس وقت کے غیر مسلم قومیں ہیں. مسلمان فرقوں کو انہوں نے کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کیا. مجھے نہیں ملی ایک بھی قائد اعظم کی تقریر جس میں انہوں نے ان کے اندر کوئی تصفیہ کروانے کی کوشش کی ہو اور اپنے آپ کو کسی ایک طبقے کے ساتھ ملا لیا. بلکہ یہ بیان کرتے ہیں انگریزوں کے سامنے بھی, انگریزوں نے ان کے انٹرویو کیے, وہ انٹرویو بھی موجود ہیں. اس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس پاکستان کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاکستان کی بنیاد اسی دو قوموں پر نظریے پر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر دو قومی نظریہ اسلام اور کفر کا پیش کیا ہے. اس سے سمجھ آتی ہے. اور انہوں نے باقاعدہ طنز کی ہندوؤں کے طرز زندگی پر. انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کے کیسے ایک جگہ رہ سکتے ہیں, تمہاری شادی کرنے کے طریقے اور ہیں, ہمارے شادی کرنے کے طریقے اور ہیں, تمہارے کھانے کے طریقے اور ہیں, ہمارے کھانے کے طریقے اور ہیں, تمہارے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو موت کی رسومات ہیں وہ تمہارے ہاں اور طرح کی ہیں, مسلمانوں کی اور طرح کی ہیں. مسلمان کسی بھی طرز معاشرت میں, معیشت میں, سیاست میں تمہارے ساتھ لگا نہیں کھاتے اور تمہارے ساتھ ان کی کوئی مماثلت نہیں ہے. لہٰذا ایسی دو قوموں کو اکٹھا کر دینا جن کے نظریات ہی الگ الگ قسم کے ہوں, وہ چونکہ انگریز یہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی ایسا خطہ جو ہے وہ رکھا بھی جائے تو اس میں دونوں کو, قائد اعظم کو اللہ نے یہ بصیرت دی تھی, وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر انگریز سے نجات حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں نے ہندوؤں کے زیر تسلط آ جانا ہے تو پھر ہندو تو چلو غلامی سے نکل گئے انگریزوں کی غلامی سے, لیکن مسلمان تو غلامی سے نہ نکلے. یہ سوچ تھی جس پر ہم بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی فکر کو. اور اس فکر پر لانے والا جو بندہ ہے وہ علامہ اقبال ہے. اور علامہ اقبال نے اس وقت کے کسی بندے کو چھوڑا نہیں ہے, خواہ وہ ملا ہو, خواہ وہ کوئی صوفی ہو, خواہ وہ کسی طبقے کا ہو جس نے پاکستان کی مخالفت کی ہے. اور انہوں نے اپنے شعروں میں کرش کر کے رکھ دیا ہے, باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا اس کا. ایک شخص جو ہے وہ یہ کہنے لگا نہیں جی ہندو مسلمان اکٹھے رہ سکتے, اور وہ بہت بڑا علامہ تھا بر صغیر پاک و ہند کا, مولانا حسین احمد مدنی. علامہ اقبال نے اس کی ایسی چھترول کی اپنی شاعری کے ذریعے کہ جس کو آج تک اس کی ٹیسیں وہ محسوس کرتے ہیں. یعنی وہ میں اشعار آپ کو سناتا ہوں اور آپ سمجھ جائیں گے. وہ کہتے ہیں اجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ, اجمیوں نے ابھی تک دین کی رمز نہیں سمجھی ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچے بلجبیست. کہ دیوبند سے حسین احمد یہ کہے کہ ہندو مسلم اکٹھے رہ سکتے ہیں اور وطن کوئی الگ لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اینچے بلجبیست, یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے. سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است, ممبر پر بیٹھ کر یہ نعرہ بلند کرتا ہے اور گنگنا رہا ہے کہ ملت وطن سے ہے. نہیں, چے بے خبر ز مقام محمد عربی است, کتنا بے خبر ہے محمد عربی کے مقام سے.
علامہ کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اپنے آپ کو حضور مصطفیٰ کریم تک پہنچا کے سارا دین حضور ہیں، سارا دین گربہ نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو تو بھی ابو لہب ہی ہے۔ یہ علامہ کی جو شاعری ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو پڑھیں، سیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہند میں جو ہے ملا کو سجدے کی اجازت، انگریزوں سے آزاد ہو کر ہند میں جو ہے ملا کو ملا سے وہی مراد کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہندو مسلم اکٹھے رہ سکتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں، اکٹھا وطن ہونا چاہیے۔ علامہ کہتے ہیں ہند میں ہے جو ملا کو سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، یعنی ایسا بے وقوف ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام ہے آزاد، ان کے ساتھ مل کے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باقاعدہ علامہ کی شاعری میں موجود ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور پھر ساتھ وہ یہ کہتے ہیں قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اب یہ 2 رکعت کا امام کس کو کہا ہے علامہ نے؟ یہ اسی شخص کو کہا ہے جو شخص حضور کو نہیں سمجھتا اور حضور کے دین کو نہیں سمجھتا۔ آپ جس وقت پیدا ہوئے اس وقت عرب معاشرے میں 25 قبیلے تھے، جس وقت حضور کی ولادت ہوئی ہے آپ اس وقت اس قبیلے میں پیدا ہوئے جو قبیلہ 25 قبیلوں میں ہی سب سے افضل قبیلہ تھا۔ تو دیکھو حضور کہہ سکتے تھے نا کہ میں افضل قبیلے میں پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میں بنی ہاشم کی سرداری چاہتا ہوں، سارے قبیلے اس کی ماتحتی میں آ جائیں، لیکن ایک جملہ بھی رسول پاک کا ساری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ نہ حضور نے اپنے دین کی بنیاد رنگ پر نہیں رکھی، نسل پر نہیں رکھی، زبان پر نہیں رکھی، قبیلے پر نہیں رکھی، جغرافیائی حدوں پر نہیں رکھی۔ حضور کا دین جو مشن ہے وہ اتنا ہی وسیع ہے جتنا حضور کا رحمت للعالمین ہونے کا لقب وسیع ہے۔ رحمت للعالمین کا لقب، یہ آپ رحمت للعرب نہیں کہا آپ نے، اللہ نے یہ نہیں کہا حبیب ہم نے آپ کو عربوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعجم نہیں کہا، مخصوص کسی ملک کا نام نہیں لیا، مخصوص کسی قبیلے کا نام نہیں لیا، کسی رنگ کے مخصوص لوگوں کا نام نہیں لیا، کسی قوم کے مخصوص لوگوں کا نام نہیں لیا، کسی نسل کے مخصوص لوگوں کا نام نہیں لیا، کسی مخصوص زبان بولنے والوں کا نام نہیں لیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ قرآن کی دوسری آیت ہے، اور یہ آیت میں جو مد ہے وہ اتنی ہی کھینچی گئی ہے جتنی بڑی حضور کی نبوت کا وسیع دائرہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، محبوب ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ جو میں کافۃ للناس کو کھینچ کے پڑھا ہے، یہ کافۃ للناس میں ساری انسانیت موجود ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً اپنی جو تعلیم تھی اس کی بنیاد مکی ہونے پر نہیں رکھی، مدنی ہونے پر نہیں رکھی، مخصوص عرب کے علاقے پر نہیں رکھی۔ یہی تو حضور کا کمال ہے۔ بالکل یہی چیز جو ہے یہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال سے پہلے اگر کردار کسی کا سب سے زیادہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں تو وہ صوفیاء، سچے علماء اور ایماندار تاجروں کا کردار، جنہوں نے اس خطے میں صدیاں پہلے آ کر ایک ایک شخص کو مسلمان کیا، اور جب بہت زیادہ مسلمان ہو گئے پھر علامہ اقبال اور قائد اعظم نے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا۔ اور یہ صرف نظریہ نہیں، نظریہ تو نظریہ ہوتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد پر اس ملک کی فکر جو ہے یہ پیش کی گئی۔ اس کو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کچھ 6 مماثلتیں اس ریاست کے ساتھ بیان کی ہیں جس ریاست کو رسول پاک نے قائم کیا تھا۔ مدینہ شریف کی ریاست جو ہے یہ 622 عیسوی کو قیام میں آئی ہے۔ 13 سال تک اعلان نبوت کے بعد اس کی تیاری تھی، بلکہ حضور کی ساری زندگی ہی تیاری تھی۔ البتہ آپ نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت کیا، تو اس وقت تو
صرف سن عیسوی چل رہا تھا، ابھی ہجری سال تو شروع نہیں ہوا. 13 سال آپ نے مکے میں ہی اس کی تیاری کی، اور تن کا چن کے حضور نے اکٹھے کیے وہ اصحاب. پھر جو ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے، وہ جو 10 سالہ دور ہے، وہ جو تیاری کی تھی، پھر ریاست مدینہ کے قیام کا یہ موقع آیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا نام دیا ہے. 622 عیسوی میں باقاعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کو باقاعدہ قائم کر دیا، جس کے پہلے سربراہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جس تحریک کی قیادت کی، مسلم لیگ کی، وہ اس وقت کی مسلم لیگ ہی تھی، اور مسلم لیگ کا نام ہی بتا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت تھی. بعد میں تو وہ جماعت پتہ نہیں کن کن ناموں سے بٹ گئی. ہاں جی، مسلم لیگ نون بن گئی، مسلم لیگ کاف بن گئی. وہ کاف والے بھی جس طرح کے ہیں، نام تو انہوں نے قائد اعظم کا رکھا، لیکن وہ بھی مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہے. اور دوسری طرف آپ چلے جائیں، میرا خیال ہے وہ شاید بہت زیادہ اس کی جماعتیں ہیں مسلم لیگ. وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ والی مسلم لیگ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی وہ تو اس وقت کہیں نظر نہیں آتی. نہ کسی کا وہ منشور، نہ کسی کا وہ مشن، نہ کسی کا وہ سلسلہ. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا. وہ تو ہم بھگت رہے ہیں ان کو، اور کب تک بھگتیں گے؟ اللہ کرے جلدی جان چھوٹ جائے. وہ دیکھیں کہ کس وقت ان غلاظت زدہ سیاستدانوں سے ملک پاکستان اور اہل پاکستان کی جان چھوٹتی ہے. ہاں جی، ابھی تک بہرحال عوام نہیں لگ رہا کہ جان چھڑانا چاہتی ہے، چونکہ عوام کے اندر وہ شے نہیں ہے جو ہونی چاہیے کسی آزاد قوم کے اندر. یہ بہت سوئے ہوئے لوگ ہیں. مطلب یہ ہے کہ 6-6 ہزار آپ کے بل کے ساتھ لگ کے آ جائے تو آپ تب بھی برداشت کر جاتے ہیں. یہ ایسی قوم ہے. یعنی اس سے بھی زیادہ آپ پر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا، اور سب کچھ نظر آ رہا ہے. ہر شے اس وقت نظر آ رہی. کھلی آنکھوں سے کوئی دیکھے تو کوئی شے ڈکی چھپی نہیں ہے. یہ بات مجھے وضاحت کرنا پڑتی ہے، چونکہ مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مجھے کسی پارٹی کے ساتھ منسلک نہ کیا جائے. میں کسی سیاسی پارٹی کا نہ ممبر ہوں، نہ رکن ہوں، نہ حصہ ہوں. میں پاکستان کی اس جمہوری سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں جو اس وقت ہے. میں اس کے سراسر خلاف ہوں. جو مذہبی تنظیمیں سیاست کا حصہ ہیں، میں ان کے بھی خلاف ہوں. یہ میری سوچ ہے، کوئی اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے. جو مذہبی جماعتیں بھی اس سیاست کا حصہ ہیں جو اس وقت پاکستان میں، ان مذہبی جماعتوں کو پتہ نہیں ہے کہ اسی کے اندر ان کو ملوث کر کے پہلے ان کے منہ کو شوربہ لگایا جاتا ہے، اور پھر اسی کے اندر یہ ملوث ہو جاتے ہیں جس گند میں پہلے لوگ ملوث ہوتے ہیں. موقع بموقع استعمال ہوتے رہتے ہیں، اور ان استعمال ہونے والے لوگوں کا مستقبل کوئی نہیں ہوتا. جس کو کوئی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے، اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اگر زیادہ سے زیادہ 2-4 سیٹیں کوئی قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں کبھی مل بھی جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، ابھی تو آپ نے ہجرت نہیں کی. میں آپ کو بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں. اس وقت مکے کے سرداروں نے حضور کو سرداری پیش نہیں کی. بولا بھائی، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ جھگڑا ختم کرو، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے. حضور نے فرمایا مجھے منظور نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سردار بن کے آپ فیصلے کرتے. اس وقت کا دارالندوہ جو مکے کا قبائلی سسٹم تھا، ان تمام قبیلوں کے آپ سردار بن جاتے. لیکن حضور کو بڑی سمجھ تھی. جس سرداری کے نیچے یہ 25 قبیلے موجود ہیں، وہاں سردار کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ آپ ان کے چکر میں نہیں آئے. وجہ پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کے پیچھے چل رہے تھے. حضور بڑی دولت پیش کی، لیکن آپ اس کے پیچھے نہیں چلے. مکے کی حسینہ جمیلہ کے ساتھ شادی کی آفر کی، حضور اس کے پیچھے نہیں چلے. کسی مفاد پرست کے پیچھے، چونکہ وہ مشن تھا جس کا میں نے ذکر کیا. بہرحال وہ 6 مماثلتیں میں جلدی سے ذکر کر دوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ رہ جائیں، اور یہ ایک بیان جو ہے یہ مکمل ہو جانا چاہیے. ریاست مدینہ اور پاکستان، یہ واحد 2 ریاستیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں
جو بالکل باقی دنیا کی تمام ریاستوں سے الگ تھلگ ہے. یہ فکر جو میں آپ کے سامنے یہ مماثلتیں پیش کرنے لگا ہوں، یہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے قرآن اور مسلمانوں کے زندہ مسائل کا جو آخری مضمون پاکستان ہے اس میں درج کی ہیں. یہ میری فکر نہیں، یہ انہی کی ہے، میں انہی کی زبان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مجھے یہ درست لگتی ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ریاست مدینہ جس وقت بنی اس وقت مشرکین مکہ اس ریاست کے بننے کے خلاف تھے. جس وقت ریاست مدینہ بنی اس وقت مکے کے مشرک ریاست مدینہ کے خلاف تھے. خلاف تھے یا نہیں بھائی؟ مخالف ہونے کی وجہ سے ہی بدر کی لڑائی ہوئی. مخالف نہ ہوتے تو احد کی لڑائی نہ ہوتی، خندق کی لڑائی نہ ہوتی. خلاف تھے، وہ تو مٹا دینا چاہتے تھے. ان کے لیے یہ بڑی مشکل تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اٹھ کے مدینے جائیں اور وہاں کے باشندے بھی نہ ہوں، اور وہاں کے لوگ جو انصار اور ادھر سے جانے والے مہاجرین اس حد تک حضور پر گرویدہ ہوں کہ وہ حضور پر اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ان کو بڑی تکلیف تھی اس کی. تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے قیام کے وقت مکہ کے مشرک ریاست مدینہ کے خلاف تھے. وہ فرماتے ہیں بالکل یہی صورتحال پاکستان کی ہے کہ پاکستان کے قیام کے وقت ہندوستان کے مشرک اس کے خلاف تھے. ہندوستان کے مشرک اس کے باقاعدہ ان کے اسٹیٹمنٹ، یہ چلنا ہی نہیں، یہ ملک ان سے کہاں چلنا ہے، نہ ان کی فوج، نہ ان کا کوئی معاشی نظام، نہ معاشرتی نظام ہے، نہ سیاسی استحکام، نہ ان کے پاس کوئی عدل، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی عدلیہ وغیرہ مقننہ، کسی قسم کا کچھ بھی نہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک علاقے الگ کر کے پھر آگے نئے سرے سے کام کرنا ہے. وہ کہتے ہیں بس ایک سال دیکھو، سال انہوں نے منتیں کرنی ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ میں لا لو. لیکن پروردگار نے 27 رمضان کو جو ملک دیا تھا یہ تو گفٹ تھا حضور کی امت کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے. یہ بات درست ہے جو میں نے کی مماثلت. پاکستان بنا تو مشرکین ہند خلاف تھے، ریاست مدینہ بنی تو مشرکین مکہ اس کے خلاف تھے. اور جب وجہ ایک بن جائے تو مسئلہ بھی ایک ہی ہوتا ہے. جب وجہ ایک بن جائے تو پھر مسئلہ بھی ایک ہی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر مشرکین مکہ اس کے خلاف تھے تو دیکھا جائے کہ حضور نے مشرکین مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور قائد اعظم کے بعد جتنے بھی لوگ آئے پاکستان کے اندر انہوں نے مشرکین ہند کے ساتھ کیا سلوک کیا. بات سمجھیں کہ یعنی اس فکر پر نہیں رہے تو ڈی ٹریک ہو گئے نا جی. چونکہ وجہ ایک تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو اون نہیں کیا. آج تک آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہندو ہیں انہوں نے پاکستان کو تسلیم کر لیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ مرتے مر جائیں، جو کچھ مرضی کریں، وہ آپ کو تسلیم نہیں کرتے، نہ وہ کریں گے. دوسری وجہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں مماثلت. وہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ جس وقت بنی تھی اس وقت کچھ مسلمان مکے میں رہ گئے تھے. کچھ مسلمان مکے میں، ادھر ریاست مدینہ بن گئی تو کچھ مسلمان مکے میں رہ گئے تھے. ان کا مال، ان کی جان، ان کی آبرو خطرے میں تھی. صلح حدیبیہ کو یاد کریں، اس پر شرطی مشرکین مکہ نے یہی رکھی کہ جو مکے سے مدینے جائے گا وہ واپس کرنا ہے، اور جو ادھر سے ادھر آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے اندر کچھ مسلمان رہ گئے تھے جن کی جان بھی خطرے میں تھی، مال بھی خطرے میں تھا، اور آبرو بھی خطرے میں تھی. بالکل یہی صورتحال جس وقت پاکستان بنا تو سارے مسلمان جو ہیں وہ پاکستان میں تو نہیں آ گئے. پاکستان بنا لیکن بیشتر حصہ مسلمانوں کا وہ ہندوستان میں رہ گیا تھا. یہ مسئلہ جب ایک ہو گیا تو پھر اس مسئلے کو اسی طریقے پر حل کیا جا سکتا ہے
جس طریقے پر کملی والے نے حل کیا تھا. اور ایسا کیا نہیں گیا. بولو ایسا کیا نہیں گیا. وہاں کچھ ملا تھے, اب بھی ہیں, ہاں جی, وہ ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ وہاں کے مسلمانوں کو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, پاکستان کے خلاف. وہ جس وقت ان کا موقع بنتا ہے ان کو وہ بکواس کرتے رہتے ہیں. آپ کے جو ملک کے اندر ملا ہیں اس وقت, جو سیاسی مطلب یہ ہے کہ خوراک چنتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں, یہ بھی آپ کے پاکستان کے نہیں ہیں. ان کے ڈانڈے انہی ہندوؤں کے ساتھ اب بھی ملتے ہیں, ان کے رابطے ہیں وہاں. ان کی بلا سے پاکستان رہے نہ رہے, اگر پاکستان معاذ اللہ مٹ جاتا ہے, انہوں نے یہاں سے چھلانگ مارنی ہے تو انڈیا میں جا بیٹھنا ہے. یہ بندے ہی ادھر کے ہیں, یہ ادھر کے ہیں ہی نہیں. اور اس وقت سیاست کے اندر جو ہیں وہ بڑے مورے بنے ہوئے ہیں. اس طرح سے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا. تیسری مماثلت جو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی, وہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ جس وقت بنی, اس وقت مدینے میں پہلے سے غیر مسلم گروہ موجود تھے. یہودی موجود تھے مدینے کے اندر. ظاہر ہے کہ اگر مسلمان ہوں تو غیر مسلم موجود ہوں تو وہ اقلیت میں رہیں گے, اور حضور نے بھی ان کو اقلیت میں رکھا, ان کے مسائل حل کیے. جس وقت پاکستان بنا اس وقت یہاں بھی غیر مسلم گروہ یہاں بھی موجود تھے, آج بھی ہیں. بولو نا, سکھ ہیں یہاں یا نہیں, ہندو ہیں یہاں یا نہیں. قادیانیوں کو تو میں اقلیت مانتا ہی نہیں ہوں, وہ تو غدار ہیں. وہ پاکستان کے بھی غدار ہیں اور رسول پاک کے بھی غدار ہیں, اسلام کے بھی غدار ہیں. وہ اقلیت نہیں, وہ تو ایک غلطی ہو گئی, ان کو جو ہے وہ اقلیت مان لیا گیا. میں ان کو بالکل اقلیت علی وجہ البصیرت نہیں مانتا, نہ وہ اقلیت ہیں. غدار غدار ہوتا ہے. ہاں ہندو اگر یہاں ہیں تو وہ اقلیت ہیں, سکھ ہیں وہ اقلیت ہیں, یہودی ہیں وہ اقلیت ہیں, کوئی عیسائی یہاں رہ رہے ہیں وہ اقلیت. اقلیتوں کے مسائل اسی طرح حل ہوں گے جس طرح رسول پاک نے کیے تھے. چوتھی مماثلت جو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی, وہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ جب وجود میں آئی تو اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ موجود تھے, ایک مہاجر کہلائے, ایک انصار کہلائے. ایک مہاجر کہلائے, ایک. اور جس وقت پاکستان بنا اس وقت یہاں کے جو مقامی مسلمان تھے ان کی صورتحال انصار جیسی تھی, اور جو وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے ان کی حیثیت مہاجروں جیسی تھی. اور جس طرح حضور نے کمال اپنی حکمت عملی سے, چونکہ یہ ٹکراؤ ہے, ایک مہاجر اور مقامی کا ٹکراؤ آج تک موجود ہے. مجھے یہ ٹکراؤ اس حد تک محسوس ہوتا ہے کہ میرے بہت سارے ملنے والے ایسے ہیں جو مقامی ہیں اور دوسرے مہاجر ہیں, لیکن اگر ان کو آپس میں بچیوں اور بچوں کے رشتے کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ مہاجر ہیں وہ مقامی ہیں. اس حد تک یہ مسئلہ جو ہے یہ آپس میں محسوس کرتے ہیں. یہ بے وقوفی ہے. اور یہاں تو آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم اپنی بچیوں کو گھسیڑ دیتے ہیں, نشیوں کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری قوم کا ہونا چاہیے, ہمارے قبیلے کا ہونا چاہیے, ہمارے طبقے کا ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی قابل باصلاحیت بندہ کسی دوسری قوم کا ملے تو وہاں ہم اپنے رشتے نہیں کرتے. یہ ہماری اسلام اور دین سے دوری بھائی, جس کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں. لیکن دو گروہ موجود تھے جس وقت ریاست مدینہ بنی, ایک انصار جو پہلے سے مدینہ میں رہ رہے تھے, ایک مہاجرین جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے. پاکستان کے وقت بھی یہی صورتحال تھی, کچھ یہاں کے مقامی تھے اور کچھ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. اب مہاجر اور مقامی کا جھگڑا اب تک موجود ہے. ایم کیو ایم کی پوری جماعت اس پر بیس کر رہی ہے کہ یہ مقامی ہے یہ مہاجر ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جھگڑا پیدا نہیں ہونے دیا. کیسے کہ جب وہاں سے ہجرت کر کے مہاجر آئے, مدینہ کے اندر جو انصار تھے, ایک انصاری کھڑا کیا ایک مہاجر کھڑا کیا, دونوں کو بھائی بنا دیا. اس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور حضور نے ان کو ایسا جوڑ دیا کہ ایک انصاری صحابی جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ اپنے مہاجر کو کہتے ہیں تم بڑے دکھ سہے ہیں, میری دو بیویاں ہیں,
میں اپنی میری دونوں بیویوں کو دیکھ لو, جس کو تم پسند کرو میں اس کو طلاق دیتا ہوں, اس کے ساتھ شادی کر لو. یعنی یہ محبت حضور نے ان کے درمیان پیدا کر دی. آپ غور فرمائیں. لیکن یہاں بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد یہ مقامی اور مہاجر کی جو خلیج ہے اس کو پاٹا نہیں جا سکا. پانچویں مماثلت جو ہے وہ یہ تھی کہ ریاست مدینہ جس وقت وجود میں آئی, اس وقت ریاست مدینہ کے ارد گرد ریاستیں موجود تھیں. وہ ریاستیں 4 یا 5 چیزوں پر بیس کرتی تھی. کوئی ریاست رنگ کی بنیاد پر تھی, کوئی ریاست نسل کی بنیاد پر تھی, کوئی ریاست زبان کی بنیاد پر تھی, کوئی ریاست قوم اور قبیلے کی بنیاد پر تھی, کوئی ریاست جغرافیائی حدوں کی بنیاد پر تھی. مدینے کے علاوہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے ریاست مدینہ کو ان 4-5 نقصان دہ چیزوں سے پاک رکھا. ریاست مدینہ کی بنیاد یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں زبان کے بولنے والوں کی ریاست ہے, نہیں. کوئی روم کا آیا ہے تو اس میں سما گیا, کوئی حبشے کا آیا اس میں سما گیا, وہ کسی جگہ سے آیا اس میں سما گیا. دیکھا یا کہ اللہ کا بندہ کون ہے, حضور کا سچا وفادار کون ہے, اس حساب سے اس کو ترتیب دیا گیا. ان چیزوں پر جس وقت پاکستان بنا, کمال یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ سمجھ دی تھی. انہوں نے بھی رنگ, نسل, قوم, زبان, جغرافیائی حدوں سے پاک صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد رکھی. آپ دیکھیں ان کو ذرا, بعد میں آپ کن کن لڑائیوں میں مبتلا ہو گئے. آج آپ انہی تکلیفوں میں مبتلا ہیں, انہی آزاروں میں اور انہی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں. آپ کم از کم بنیے پاکستان کی ہدایت کے مطابق تو پاکستان کو چلائیں, اوروں کو تو چھوڑیں. اور وہ تو کوئی مولوی نہیں ہے, قائد اعظم تو کوئی ملا نہیں ہے, یا قائد اعظم تو کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے, علامہ اقبال تو نہیں. اور چلو چلا رہے ہو, اگر تم اس ملک کے اوپر مسلط ہو گئے ہو تو کم از کم ان 2 ہستیوں کو بنیاد بنا لو, ان کی تعلیمات کے بنا پر اس ملک کو چلاؤ. لیکن ایسا کیا نہیں گیا. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کتنا پہرا دیتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت بلال حبشی سامنے سے آئے, کہا یا اسود, اے کالے. کالے تو وہ تھے لیکن رنج ہوا, تکلیف محسوس ہوئی. تو کسی صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے حضرت بلال کو یا اسود کہا ہے, وہ کالے. حضور نے بلا لیا ان کو, فرمایا تمہارے اندر سے جاہلیت نہیں گئی. وہ وہاں سے اٹھے اور رونے لگے. حضرت بلال کو کہتے ہیں میں مسجد میں لیٹتا ہوں تو میری گردن پر اپنا پاؤں رکھ تاکہ میرے اندر سے جاہلیت نکل جائے. اور حضور نے فرمایا کہ قوم, قبیلے, رنگ, نسل کی بنیاد پر کوئی شخص کسی کو کم تر سمجھتا ہے, اس کی اللہ کے نزدیک اتنی قدر و قیمت بھی نہیں جتنی گوبر کے کیڑے کی ہوتی ہے. کن مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ہم. تو وہ اور یہ, لیکن قائد اعظم نے اس کی بنیاد ان چیزوں پر نہیں رکھی. یہ بعد میں آ کے, آپ کا تو سارا الیکشن ہی قومی بنیادوں پر بیس کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ارائی ہیں, یہ بٹ ہیں, یہ جٹ ہیں, یہ چٹھے ہیں, یہ ملک ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ ڈینگڑے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تسی اپنے ملک پر آنو ووٹ نہیں دینا تے کنوں دینا ہے. اور دیکھو جی تسی بٹ صاحب نو ووٹ نہیں دینا تے تسی کنوں دینا, ساڈی برادری نہیں تسی. ہاں جی, وہ کہتے ہیں بندہ چنگا نہیں. وہ کہتے ہیں بندہ چنگا نہیں, بٹتے ہے نا. وہ بندہ چنگا نہیں, ملکتے ہے نا جی, بندہ چنگا نہیں فلانا تھے. یہ باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بس ان چکروں میں ہم پھنسے ہوئے. چھٹی اور آخری مماثلت جو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی, وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ریاست مدینہ بنی اس وقت دنیا کے اندر 2 سپر پاوریں موجود تھیں. ایک کیسر کی سلطنت, کیسر روم, اور دوسری ایران کی سپر پاور جس پر کسرا مسلط تھا. 2 سپر پاوریں موجود تھیں. اور جس وقت پاکستان بنا اس وقت بھی دنیا کے اندر 2 سپر پاوریں موجود تھیں. وہ طریقہ
جو رسول پاک نے مدینے کی ریاست قائم کر کے دونوں سپر پاوروں کو زیر کیا. نہیں کیا بھائی؟ کیا یا نہیں کیا؟ وہ گٹروں میں آ گئے. آپ جانیں کہ ایران کا کسرا یہ گاؤں کے اندر چھپتا رہا ہے, کسی مسلمان کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں. یعنی یہ طاقت تھی اور حضور نے اس کی بنیادیں رکھی, دو سپر پاوروں کو زیر کیا. آپ بلکہ جو غزوہ تبوک ہے یہ تو آپ کیسر سے لڑنے کے لیے گئے, وہ ڈر گئے, حالانکہ وہ بہت بڑی مملکت تھی, یہ تو تھوڑے تھے, لیکن بنیاد اس چیز پر تھی. تو ہمارے ملک پاکستان بننے کے بعد ہم نے جو ہے وہ قرضے لینے شروع کر دیے پاکستانی عوام کے نام پر. قائد اعظم کو آگے چلنے ہی نہیں دیا گیا. وہ تو آج تک مہمہ ہے کہ کس نے ان کو قتل کیا اور کیسے قتل کیا اور کس طریقے سے ان کو رستے سے ہٹایا. اور اس کے بعد اس ملک پر قرضے لے لے کر اتنے قرضے چڑھا دیے. قرضے لے لے کر انہوں نے اپنی موجیں کی اور عیاشیاں کی, اور مطلب یہ ہے کہ اپنی دنیا بنائی اور بیرون ملک اس ملک کے سرمایہ کو منتقل کیا. بھگت رہی آج پاکستان کی عوام, اور پاکستان کی عوام کو ایسا جناب انہوں نے گدڑ سنگی سنگائی ہے اور ایسا نشے پہ لگایا ہوا ہے. یہ ابھی تک کہتے ہیں میرا لیڈر زندہ باد تیرا لیڈر مردہ آباد, میرا لیڈر زندہ باد تیرا لیڈر مردہ آباد. یہ اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. کسی کو کوئی فکر نہیں پاکستان کیا ہے, پاکستان کی حدود کیا ہے, پاکستان کی سرحدیں کیا ہیں, پاکستان کی بقا کس میں ہے, پاکستان نے بچنا کیسے ہے, پاکستان کی بقا کس طرح ممکن ہے. یہ اس وقت کے سیاست دانوں کو کے اندر اگر آپ کو کوئی رمک دمک کوئی شے کو نظر آ رہی ہے تو پھر میں آپ پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتا ہوں, وما علیہ الا البلاغ.